سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ امن مذاکرات کے سلسلے میں اپنے خصوصی نمائندگان جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف کا طے شدہ دورہ پاکستان منسوخ کر دیا ہے۔ امریکی نیوز چینل فاکس نیوز کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دورے کی منسوخی کی تصدیق کی۔ فاکس نیوز کی نمائندے سے بات چیت میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ 18 گھنٹے طویل پرواز کر کے وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، تمام پتے ان کے ہاتھ میں ہیں، اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق اب فضول گفتگو کے لیے ان کے لوگ اتنا لمبا سفر نہیں کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف کو اسلام آباد نے ایرانی حکام کے ساتھ اہم علاقائی امور اور تناؤ میں کمی کے لیے مذاکرات کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مارکو روبیو اور جے ڈی وینس کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ سٹینڈ بائی ہوں گے، اگر ڈیولپمنٹ ہوئی تو وہ بھی وہاں پر روانہ ہوں گے۔ واشنگٹن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈان اخبار کے نمائندے انور اقبال صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، اس پر ان سے مزید ڈیٹیلز لیں گے۔ انور اقبال صاحب، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف پاکستان نہیں جا رہے، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جناب، یہ تو ابھی کمنٹس آئے ہیں ان کے، انہوں نے فاکس نیوز کی ایک وائٹ ہاؤس کارسپونڈنٹ ہے عائشہ حسنی، ان کو انہوں نے فون پہ یہ بات بتائی ہے۔ اور یہ جیسے کہ صدر ٹرمپ تو دیکھیں نا، اس وقت ساری ڈپلومیسی اس طرح کے بیانات کے ذریعہ کر رہے ہیں، اور بجائے پالیسی اسٹیٹمنٹ کے مختصر بیانات دیتے ہیں فون پہ یا ٹویٹ کے ذریعہ، اور اس سے ساری چیزیں بالکل الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ کہ مجھے پہلے سے حیرت ہو رہی تھی، مجھے یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ جب کہ ایرانی وفد چلا گیا اسلام آباد سے تو امریکی کیوں جا رہے ہیں، اور کوئی سینس نہیں بن رہی تھی کہ وہ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ امریکہ اب اتنا بھی چھوٹا نہیں ہو گیا ہے کہ کوئی اس سے بات کرنے کو تیار نہیں، وہ جا کے وہاں بیٹھ جائے انتظار میں کہ وہ آئیں گے واپس سیر کر کے پھر ہم سے بات کریں گے۔ یہ بات کسی کو یہاں ہضم نہیں ہو رہی تھی، تو آخر میں یہ بیان آ گیا، صدر ٹرمپ تک یہ بات پہنچ گئی، ان تک ان کا بیان آ گیا کہ نہیں بھی جب تک کوئی کانکریٹ چیز نہ ہو، وہ ان کا بہت وہاں جا کے اسلام آباد میں لکھ دیا کہ 18 گھنٹے کا سفر ہم صرف وہاں جا کے بیٹھ کے انتظار کرنے کے لیے نہیں کریں گے۔ ٹھیک، اچھا انور اقبال صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایرانی حکام کی، عباس عراقی کا اور وفد کے دیگر اراکین کے آج پاکستانی حکام سے اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، انہوں نے اپنا موقف اعلیٰ قیادت کے سامنے رکھا ہے، اور اس کے بعد مسقط اور ماسکو بھی وہ جائیں گے، تو اپنی تجاویز پاکستانی اعلیٰ قیادت کو وہ پہنچا گئے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہی اب آگے ہمارا پیغام پہنچائیں گے، اور جب تک یہ معاملہ کسی طور بیٹھتا نہیں ہے ہم ون آن ون ملاقات نہیں کریں گے۔ بالکل، تو پھر ظاہر ہے پھر تو امریکہ کا بھی وہی ہوا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے جب تک وہ ان کا موقف واضح نہیں ہوتا ون آن ون ملاقات نہیں کریں گے، تو امریکہ نے بھی وہی موقف اختیار کیا کہ جب تک وہ رضامند نہیں ہوں گے ہم بھی نہیں جائیں گے۔ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے نا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ جا کے وہاں بیٹھ کے انتظار کرتے۔ obviously انور اقبال صاحب، ایک جانب آبنائے ہرمز ایران کی جانب سے بند ہے، اور اس دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی اس کا کچھ ایریا بلاک کیا گیا ہے، تو یقیناً یہ دونوں جو دھڑے ہیں یا فریق ہیں وہ مزاحمت تو دکھا رہے ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ معاملہ جلد اب حل ہو جانا چاہیے؟ نہ صرف یہ تینوں فریقین بلکہ خطے کے تمام ممالک اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور معاشی دباؤ ایونچولی ممالک کے عوام پر آ رہا ہے، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور انفلیشن ہر چیز میں بہرحال بڑھ رہی ہے۔ ساری دنیا متاثر، صرف خطہ نہیں، ساری دنیا متاثر ہو رہی ہے۔ لیکن مسئلہ ہے نا کہ اس میں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کون سا ملک اس کو زیادہ برداشت کر سکتا ہے مہنگائی کو، اور کس پہ زیادہ اثر پڑے گا، کس پہ کم اثر پڑے گا۔ ایرانی سمجھتے ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اس کو برداشت کر جائیں گے، تو پہلے ہی سے سینکشن لگی ہوئی ہیں، پہلے سے ہر قسم کی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، مزید پابندی سے ہی امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ان کا ایران کا راستہ روک کے اس کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور خود چونکہ وہ تیل مڈل ایسٹ سے نہیں لیتے تو امریکہ پہ براہ راست دباؤ نہیں پڑے گا۔ جو تھوڑی بہت قیمتیں بڑی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے ذرائع سے تیل پیدا کر کے اور اپنے خطے سے تیل منگوا کے اس کو ہم دور کر دیں گے، اور بقول صدر ٹرمپ کے مہینے ڈیڑھ مہینے میں ہم اپنے ہاتھوں آئل مارکیٹ پہ قابو پا لیں گے، اب ایران جانے اور دوسرے ممالک جانے۔ تو اس میں تو پھر سراسر ساری دنیا کا نقصان ہے اس ایٹیچیوڈ میں۔ تو
انور اقبال صاحب، یورپ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ روز جو پریس کانفرنس کی گئی تھی پیٹ ہیگسیت کی جانب سے اور امریکی جنرل ڈین کین کی جانب سے، وہ کہہ رہے تھے کہ اب جو مفاد امریکہ کے توسط سے یورپ کو مل رہا تھا فری آف کاسٹ، اب وہ فری آف کاسٹ نہیں ملے گا، یورپ کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. یورپ بھی بہت حد تک متاثر ہوا ہے، یقیناً بہت متاثر ہوا ہے. تو میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، ڈو یو تھنک کہ یورپ کے کسی ملک کی جانب سے ساتھ نبھایا جائے گا امریکہ کے اس تمام تر صورتحال پر قابو پانے کے لیے؟ دیکھیں، اس میں یہ بہت کمپلیکس ایشو ہے. دیکھنا یہ پڑے گا، مثلا یورپ کے کسی ملک کو لے لیں، برطانیہ اور ہیں، فرانس ہیں، بہت بڑے بڑے تجارتی پارٹنر ہیں امریکہ کے. اب اس میں دیکھنا پڑے گا کہ تجارت کس کے فیور میں جاتی ہے، امریکہ کے یا انگلینڈ کے. اور اگر اس تجارتی تعلقات میں فرق پڑتا ہے تو امریکہ کا زیادہ نقصان ہوگا یا انگلینڈ کا زیادہ نقصان ہوگا. کیا انگلینڈ اس حد تک جانے کو تیار ہوگا کہ امریکہ کے ساتھ براہ راست تصادم مول لے، یا فرانس یا کوئی بھی ملک؟ مجھے تو نہیں لگتا کبھی بھی یورپ کو کوئی ملک امریکہ سے براہ راست کوئی تصادم مول لے گا. بیانات ضرور دیتے رہیں گے، تو اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. اور پھر ان کو اپنی فکر پڑ جائے گی اب اس کے بعد. اور اگر ایران بھی ان کی بات نہیں مان رہا ہے اور امریکہ بھی ناراض ہو جائے تو ان کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ آپ نئے مسکرانے، کیا وہ خود اپنے طور پہ فوجی کارروائی کریں گے؟ اگر فوجی کارروائی کریں گے تو کیا ان کو امریکہ کی امداد کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ امریکہ تو اسی بنیاد پہ یہ جوا کھیل رہا ہے نا کہ یورپ بھی ہمارے بغیر کچھ نہیں کر سکے گا. اچھا، اب انور اقبال صاحب، اب آپ اگر ہم تھوڑا براڈر اس کو اسپیکٹ میں دیکھیں، اگر بات کریں امریکہ کی اور ایران کی، تو دونوں ہی اپنے اپنے مطالبات اور موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں. امریکہ بھی کہہ رہا ہے ہم تیار ہیں جنگ کے لیے، اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کی جو تھوڑی بہت صلاحیت ہے ایران کی وہ ہم ختم کر دیں گے. ایران بھی کہہ رہا ہے میں بالکل تیار ہوں. تو آپ کشیدگی میں اضافہ ایک بار پھر خدا نخواستہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل کشیدگی میں تو اضافہ ہو رہا ہے. جنگ کی حد تک میرا نہیں خیال ہے جائے گا، لیکن یہ کشیدگی بڑھے گی. اب نیا میدان جنگ طے کر لیا، دونوں ملکوں نے طے کر لیا. وہ ہے یہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی. اس ناکہ بندی کے ذریعہ ایران سمجھتا ہے کہ وہ بین الاقوامی برادری پہ اتنا پریشر بلڈ ہو جائے گا کہ وہ امریکہ کو مجبور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ اپنی ناکہ بندی ختم کرے. اور امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی ناکہ بندی کے ذریعہ ایسی صورتحال پیدا کرے گا جس میں ایران کے حلیف ممالک جو ہیں وہ خود بھی ایران پہ دباؤ ڈالیں گے کہ اپنی ناکہ بندی ختم کرے. اب اس میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ کون کامیاب ہوتا ہے، لیکن یہ کشیدگی تو بڑھے گی اور دنیا کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی. کشیدگی بڑھے گی اور دنیا کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی. ایران اور امریکہ بہرحال سمجھتے ہیں کہ وہ ان پابندیوں کو مزید برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، لیکن کون سا فریق کس حد تک متاثر ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا. انور اقبال صاحب، ڈان اخبار کے نمائندے، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا وقت کا.